تو دادا کا جب آخری وقت تھا تو دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اب جناب ابو طالب نے جس محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو پالا ہے، اور جو باپ نے ذمہ داری دی تھی، اس کی بھی مثال شاید کہیں کوئی تاریخ انسانی میں ملتی ہے۔ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر وقت شفقت محبت کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہوتا تھا جناب ابو طالب کا۔ غربت تھی جناب ابو طالب کے ہاں، تو ابو طالب کی بیوی کہتی ہیں کہ ہم نے بارہا یہ اندازہ کیا کہ جس دن کھانا سب سے پہلے میں محمد کو کھلاتی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جس کھانے میں محمد ہاتھ ڈال دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھانا سارے گھر والوں کو پورا آ جاتا، اتنی اس میں برکت ہو جاتی۔ اور جس دن آپ گھر میں نہ ہوتے، کسی وجہ سے آپ کو پہلے نہ کھلا پاتی، دوسرے کھاتے، تو گھر میں تو تھی غربت، وہ کھانا ہی ہمارا ختم ہو جاتا، کم پڑ جاتا۔ پھر میں نے گھر کا یہ قانون بنا دیا، جب تک محمد آ کے نہ کھا لے صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی بول دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ علیہ السلام آ کر نہ کھا لیں، گھر میں کسی کو کھانا نہیں ملے گا۔ آپ کی عمر کوئی 12-13 سال کی تھی، آپ کے چچا جان تجارت کی غرض سے ملک شام کو جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی سے تیار ہو کے چچا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو چاچا نے کہا بڑا لمبا سفر ہے، آپ یہاں رہیں۔ تو آپ نے کہا چچا، یہاں میرا آپ کے سوا کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں میرے، تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا چلو، اب چلے ہیں۔ تو ایک بحیرہ نامی راہب تھا، عیسائی تھا، یہ غالباً ملک شام میں پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے معبد اپنے گرجا گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے بیٹھا، وہ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے، ذکر اذکار، یہ وہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ لگا ہوا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو وہ یہ عربوں کا قافلہ آ رہا، تو وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا اور کہا اس قافلے کو روکو، میں نے اس قافلے کی دعوت کرنی ہے۔ قافلہ ویسے ہی آگے، وہاں انہوں نے ڈیرے لگائے اور کہا کہ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ قافلے والوں نے آپ کی دعوت کو اس کی راہب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب اور قافلہ ٹھہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے والوں کے ساتھ، چرواہوں کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے۔ تو دعوت کا کھانا پک کے تیار ہوا اور دسترخوان لگائے بیٹھے، تو وہ راہب باہر آیا، اس نے دیکھا، اس کے سب آ گئے؟ انہوں نے کہا سب آ گئے؟ کہ نہیں سب نہیں آئے۔ دل میں کہا جس کے لیے دعوت کی وہ تو آئے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں۔ کہا نہیں یار، کوئی تمہارے بندے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں 2-4 بندے، وہ نہیں ہیں، باقی سارے ہیں۔ کہا ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو کہا ہاں یہ ہیں جن کی خاطر میں نے دعوت کی ہے۔ سارے حیران کہ یہ چرواہے ہیں ہمارے، وہ ایک ساتھ بچہ ہے، ان کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے تشریف فرما ہوئے تو وہ ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے یہ دسترخوان لگے ہوئے تھے، کھانا لگا ہوا تھا،
درخت کے سائے میں جگہ کوئی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان، درخت نے اپنا سایہ پلٹا، آپ علیہ السلام پہ کر دیا۔ وہاں سب نے دیکھ لیا، ٹھیک یہ بچہ، اس وجہ سے یہ راہب نے دعوی کہ درخت نے سایہ پلٹا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بحیرہ راہب نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا جی میرا بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے۔ ان کو لیدا لے گئے، کہا اس بچے کو آگے ملک شام نہ لے کے جانا، یہ بچہ بہت بڑا انسان ہونے والا ہے، میں اس میں نبی آخر الزمان کی علامتیں پا رہا ہوں، اور یہودی جب انہوں نے اس بچے کو پہچان لیا تو وہ قتل کر ڈالیں گے، اس لیے میاں جو بھی تیرا سودا سلف ہے یہیں بیچ اور اس بچے کو لے کے واپس چلے جا، آگے نہ لے کے جانا۔ آپ کے چچا نے اس بحیرہ راہب کی بات پہ عمل کیا، وہیں پہ ہی اپنا سودا بیچا اور جو کو خریدنا تھا سارا معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آ گئے۔ ہاں، مکہ میں آپ اپنے چچا کے ہر وقت فکر میں رہتے تھے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں غربت ہے، کیسے میں ان کا مددگار بن جاؤں، کس طرح میں ان کا ہاتھ بٹانے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی مزدوری پہ بکریاں چرانا شروع کی۔ اس زمانے میں یہ ایک کاروبار تھا، کام تھا۔ ابھی بھی سوڈان وغیرہ میں ہمارا جانا ہوا تو وہ جس سے پوچھتے بھی آپ کیا کام کرتے ہیں، رعی الغنم، میں بکریوں کا چرواہ ہوں۔ کیا بکریوں کا چرواہ؟ تو وہاں پتہ چلا 5 بکریاں اس کی اور مہینے کا 200 روپیہ تو نے دینا ہے، 10 بکریاں اس کی تو نے 400 دینا ہے، 20 بکریاں اس کی تو نے 2000 دینا ہے۔ اس طرح وہ 600 700 بکریاں لے کے وہ چرواہے نکل جاتے ہیں، سارا دن چراتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو ہر ایک کی بکریاں اپنے اپنے گھر بھاگ جاتی ہیں، اور وہ چلی گئی۔ گاؤں میں آئے تو سب بکریاں اپنے اپنے گھر بھاگ جاتی ہیں۔ صبح جب جانے کا وقت ہوتا ہے چرواہا باہر آ جاتا ہے، وہ گھر سے نکال دیتے، سیدھی بکریاں چرواہے کے پاس آ جاتی ہے، وہ آگے لگاتا ہے اور چرواہے چرانے لے جاتا ہے۔ بکریاں چرانا ایک کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی مزدوری پر بکریاں چرائی۔ کبھی بنیا چھیڑو بکریاں دا، کبھی بنیا پرہونا عرشاں دا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ آپ ایک جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام وہ یہ پیلو کا درخت نہیں وان کا، اس پہ پیلو لگتی، تو پیلو توڑنے لگے۔ آپ نے بھائی کالی توڑنا؟ صحابہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کالی مزیدار اور پکی ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا جب میں مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت میں بھی توڑا کرتا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کالی ہوتی ہیں یہ زیادہ پکی اور زیادہ مزیدار ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں چراتے رہے۔